سنگھار میز کے دراز میں گھڑیوں کا باکس نکالا جس میں بے تحاشا برانڈ نیو گھڑیاں تھیں۔ اشر نے ان میں سے ایک گولڈ برانڈ نیو گھڑی نکالی اور باقی دراز میں رکھ دی۔ گھڑی ہاتھ میں باندھ لینے کے بعد پرفیوم کا باکس نکالا جس میں ہر برانڈ کے پرفیوم رکھے تھے۔ اشر ان میں سے ایک پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر سپرے کیا اور پھر اپنا مہنگا اسٹائلش موبائل فون کو ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ اشر سیڑھی سے اترے عرشیہ سے ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر بھائی، عرشیہ اشر کے گلے سے لگ کر بولتی ہے۔ وعلیکم السلام عرشیہ۔ اشر پیار سے بولتا ہے، بھائی ناشتہ کریں؟ نہیں سویٹ ہارٹ، مجھے دیر ہو رہی ہے، ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے، میں نکلتا ہوں، خدا حافظ۔ اشر عرشیہ کو پیار کرتا ہے اور باہر نکلتا ہے۔ عرشیہ منہ بنا کر بولتی ہے، دیکھو ذرا، ہم پاگل تھے جو ہم نے ناشتہ بنایا۔ سکینہ مسکراتی ہے، چلو ہم دونوں مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ عرشیہ سکینہ سے بولتی ہے، پھر دونوں ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی ہیں۔ فرمان اشر کے گھر آتا ہے۔ عرشیہ ناشتہ کر رہی تھی۔ فرمان اندر داخل ہو کر سلام کرتا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرشیہ فرمان کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ ارے واہ، ناشتہ کیا جا رہا ہے۔ فرمان نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ٹیبل پر پراٹھے، ڈبل روٹی کے سلائس، مکھن، انڈے ہاف فرائی اور چائے رکھی ہوئی تھی۔ فرمان کا یہ سب دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ فرمان جلدی سے کرسی کھسکا کے بیٹھتا ہے، ناشتہ کرنے لگا۔ کتنے بھوکے ہیں، عرشیہ دل میں سوچتی ہے، پہلا مہمان دیکھ رہی ہوں جو بنا بولے کھانا کھانے لگتا ہے۔ عرشیہ طنزیہ بولتی ہے، شرم کرو، میں مہمان کہاں ہوں، میرا تو سسرال ہے۔ فرمان پراٹھے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ فرمان کی بات سن کر عرشیہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تو سسرال کہاں سے ہوا؟ عرشیہ تپ کر بولتی ہے، تم ذرا سا قدر کیا کرو میری، خوش نصیب ہو جو ڈاکٹر مل گیا، لڑکیاں ترستی ہیں ڈاکٹر کے رشتے کے لیے۔ فرمان اپنا کالر اٹھاتے ہوئے کہا، تم ہمیں مونگ پھلی اور خود کو چلغوزے سمجھتے ہو کیا؟ عرشیہ فرمان کے سامنے انگلی کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ فرمان نے حیرت سے پوچھا، مطلب صاف ہے، مونگ پھلی سستی ہوتی ہے اور ہر کسی کو دستیاب ہوتی ہے، اور چلغوزے مہنگے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے۔ عرشیہ نے اپنا لاجک دیا۔ کیا؟ فرمان اپنا سر پکڑ کر بولتا ہے، تمہاری تو بات کیا ہے، کہاں سے لاتی ہو اتنی ذہانت والی باتیں؟ فرمان دانت پیس کر بولتا ہے، میں تو پیدائشی ذہین ہوں، کبھی غرور نہیں کیا۔ عرشیہ نے کہا۔ عرشیہ خود کی تعریف کرتے ہوئے اپنی نظر اتارے، بس اللہ نظر بد سے بچائے۔ فرمان اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ارسلان نے اپنی ٹیم کے ساتھ خفیہ آپریشن کیا، سب ڈرگس ڈیلرز کو گرفتار کیا، کچھ تو اس میں مارے بھی گئے۔ آپریشن میں زہیب بھی پکڑا گیا۔ میڈیا نے اس آپریشن کے حق میں پاک فوج کے لیے خراج تحسین پیش کیا۔ بہت بڑی تعداد میں ڈرگس پکڑی گئیں جس میں ہر طرح کا نشہ شامل تھا۔ ارسلان میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس غلاظت میں ہمارے کالج کے بچے اور بچیاں ملوث ہیں۔ امیر سے لے کر غریب طبقہ بھی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ماں باپ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون دوست ہے، کہاں جا رہے ہیں، کالج میں کیا پڑھائی ہو رہی ہے۔ لیکن اس سب کے بارے میں والدین کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ لیکن جب بچہ یا بچیاں اس ماحول میں چلی جاتی ہیں تو پھر سر پکڑ کر روتے ہیں۔ ہم نے کافی تعداد میں ڈرگس پکڑی ہیں اور پاکستان کے چند عناصر ان کالے کاموں میں شامل ہیں، جن میں مشہور بزنس مین وحید ارشد کا بیٹا زہیب بھی اس کاموں میں ملوث ہے، اور بھی مشہور شخصیات ہیں، ان کے بچے بھی ان کاموں میں ملوث ہیں۔ ارسلان میڈیا سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان کی باتیں ختم ہونے کے بعد میڈیا کے نمائندے سوالات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ارسلان ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اشر کی بزنس میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ اشر کی کمپنی کو بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا۔ اشر کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ اشر واپسی میں ارسلان کے گھر کی طرف گاڑی موڑتا ہے۔ راستے میں اشر کے سامنے اچانک سے ٹرک آ گیا۔ اشر بڑی مشکل سے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرتا ہے اور گاڑی کو سائیڈ میں کرتا ہے، لیکن ٹرک جانے کی بجائے اشر کی گاڑی کی تیزی سے آ رہا تھا۔ اشر گاڑی سے جلدی سے اترتا ہے، اتنے میں ٹرک گاڑی کو کچل دیتا ہے۔ تم برا مت منانا یار، تمہیں ایک بار ارم کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ نمرا آیت کی ساری باتیں سننے کے بعد بولتی ہے، نمرا ماما نے ہمیں بہت چاہ سے پالا ہے، کبھی ہمیں ستیلا ہونے کا احساس نہیں دلایا، کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور پاپا نے کتنے لاڈ سے ہمیں پالا ہے، یہ سب کچھ اشر نے کیا ہے، پتہ نہیں کون سی دشمنی کا بدلہ ہم سے لے رہا ہے۔ آیت تلخی سے بولتی ہے، یار آیت کیا پتہ ارم سچ کہہ رہی ہو، اگر یہ سب سچ نکلا تو نمرا پریشانی سے بولتی ہے، مجھے یقین نہیں، اور تم میری دوست ہو یا اشر کی ہمدرد، جیسے دیکھو اشر کی لٹ لگائی رکھتی ہو۔ آیت تڑپ کر بولتی ہے، اچھا نہ چھوڑو،
کینٹین میں چل کر کچھ کھاتے ہیں، نمرا نے آیت کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ آیت پھر نمرا کے ساتھ کینٹین کا رخ کرتی ہے۔ اظہر نذیر پاکستان آ گیا۔ اظہر نذیر اپنے آبائی گھر کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹی بجاتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت دروازہ کھولتی ہے۔ میرا اظہر واپس آ گیا، عرفانہ روتے ہوئے بولتی ہے۔ اظہر اپنی ماں کے گلے ملتا ہے۔ ماں جی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں وہاں جا کے آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ اظہر روتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو یہ سب، چلو اندر، عرفانہ بولتی ہے۔ اظہر نذیر عرفانہ کے ساتھ اپنا سامان اٹھائے اندر چلا جاتا ہے۔ مبارک ہو ہاشم بیگ، تمہارا کام ہو گیا۔ ہاشم بیگ سے عدنان نے کہا۔ اب اشر نے لاش بھی صحیح سلامت مل جائے تو بڑی بات ہے، عدنان نے شراب پیتے ہوئے کہا۔ ہاشم بیگ نے جاندار قہقہ لگایا اور ساتھ میں عدنان نے بھی قہقہ لگایا۔ بڑا آیا مجھ سے انتقام لینے والا، کبھی اچھائی کو جیت حاصل دیکھی ہے؟ ہمیشہ برائی کی ہی جیت ہے۔ پھر ہم جیسے کہیں ہیں فیس بک جنہوں نے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ ارے ہم جیسے مردوں کو کون پکڑے گا؟ کسی کے باپ میں ہمت نہیں جو ہم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ہا ہا، ہاشم نے غرور سے کہا۔ تم تیار ہو جاؤ، تم کو آخر میڈیا کے سامنے نقلی آنسو بھی بہانے ہیں، عدنان نے کہا۔ ہائے بھائی، ہم اس میں ماہر ہیں، ہاشم بیگ نے کہا۔ اسد کی 9 کلاس کا رزلٹ آ گیا تھا۔ اسد کی پوزیشن بہت اچھی بنی تھی۔ اسد کے فیس بک پر ایک لڑکی سے دوستی ہوئی تھی، یہ دوستی بڑھتے بڑھتے محبت میں بدل گئی۔ اسد بہت خوش تھا اور آج اس لڑکی سے ریسٹورانٹ میں ملنے جانا تھا۔ ماریا اسد سے کافی بڑی نظر آ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا محبت میں کیا عمر۔ ماریا تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسد ماریا کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے۔ ماریا شرماتے ہوئے مسکراتی ہے۔ میں بھی اسد آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، ماریا اپنی پلکیں اٹھا کر بولتی ہے۔ یہ سن کر اسد بہت خوش ہوا۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آتا ہے۔ دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فرمان اپنی ماں حمیدہ سے ملنے گاؤں آیا تھا۔ اماں، میں نے تیری بہو پسند کر لی، اگلے ہفتے تیرے بیٹے کا نکاح ہے، فرمان حمیدہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ شرم کرو، لڑکی پسند کر کے ماں کو بتا رہا ہے، ابھی کیوں بتا رہے ہو؟ شادی کر کے بتانا تھا نا، حمیدہ ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اماں ناراض تو نہ ہو، اپنی بہو کی تصویر تو دیکھو کتنی پیاری ہے، فرمان عرشا کی تصویر موبائل فون میں دکھاتا ہے۔ ارے ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، چل اس بچی کے صدقے میں تجھے معاف کرتی ہوں، حمیدہ خوش ہو کے بولتی ہے۔ اماں کچھ کھلا بھی دو، بہت بھوک لگی ہے، اتنی دور سے تیرا بیٹا آیا ہے، فرمان پیٹ پر ہاتھ رکھے بولتا ہے۔ اچھا تم منہ ہاتھ دھو لے، بانو سے بول کے کھانا لگواتی ہوں، حمیدہ بولتی ہے۔ آیت یونیورسٹی سے آ کے ٹی وی کھولتی ہے اور پانی نکال کر پینے لگتی ہے۔ ناظرین، ہمیں بریکنگ نیوز ملی ہے کہ مشہور بزنس مین اشر نذیر کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ اشر نذیر بچ گئے ہیں یا نہیں، جیسے ہی ہمیں اس کی خبر ملتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ باقی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بندے رہیں۔ ہر چینل پر یہی خبر چل رہی تھی۔ آیت کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گرتا ہے۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر سکینہ گھبرا کر کمرے میں آتی ہے۔ بیگم صاحبہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سکینہ بولتی ہے۔ آیت ہولناک کی طرح ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے اشر کے ایکسیڈنٹ کی خبر آیت پر بجلی بن کے گری۔ آیت بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، دل اشر کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ آیت ٹی وی بند کر کے رونے لگتی ہے۔ صاحب جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے عرشیا بی بی کو فون کر کے بتانا ہوگا، سکینہ گھبرا کر بولتی ہے۔ نہیں، تم عرشیا کو کچھ نہیں بتاؤ گی، وہ پریشان ہو جائے گی، آیت سکینہ کو منع کرتی ہے۔ سکینہ کانچ اٹھا کر کمرے سے چلی جاتی ہے۔ مجھے تو خوشی ہونی چاہیے، لیکن مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کا دل آج اس سے بغاوت کر رہا تھا، دل و دماغ کی جنگ میں دل بازی جیت رہا تھا۔ وہ اشر کی زندگی کی دعا کر رہی تھی، اس شخص کے لیے جس نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا محبت کا جادو چل گیا؟ آیت وضو کر کے جائے نماز بچھا کر اشر کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ ہر گھڑی تیرا تصور، ہر نفس تیرا خیال، اس طرح تو اور بھی تیری کمی بڑھ جائے گی۔ ارم اشر کے ایکسیڈنٹ کی خبر دیکھ کر پریشان ہوتی ہے۔ ارم ارسلان کو فون ملاتی ہے۔ ہیلو ارسلان، اشر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ پتہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، ارم فون رکھے اشر کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگی۔ اشر گاڑی سے نکل گیا تھا، ٹرک کے اس قریب پہنچنے سے پہلے اشر درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ٹرک کے اندر سے آدمی نکلتا ہے، اشر کی گاڑی کو ٹھیک سے چیک کرتا ہے۔ اشر کا کوٹ گاڑی کے اندر دبا نظر آتا ہے۔ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اندر اشر ہے، وہ خوش ہو کے اپنے مالک کو اس کی اطلاع دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ بات کر کے جانے لگا، اشر جلدی سے درخت سے نکلتا ہے اور پیچھے سے اس آدمی کو دبوچتا ہے۔ اسے
کا موقع دیے بغیر اشر آدمی کی گردن مخصوص نس دبا کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ اشر اس آدمی کو جلدی سے درخت کے پیچھے لیے جاتا ہے اور ارسلان کو فون کرتا ہے۔ ارسلان پریس کانفرنس میں مصروف تھا، صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ اشر کی کال آنے پر صحافیوں سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے جلدی سے نکلتا ہے۔ اسد ماریہ کو گھر چھوڑنے جاتا ہے۔ اسد، تم پلیز ڈرائیور سے کہو یہاں کار روک دو، میرے محلے میں کسی نے دیکھا تو مسئلہ ہو جائے گا، میرے گھر والے بہت غیرت مند ہیں۔ ماریہ اسد سے بولتی ہے، ٹھیک ہے بابا گاڑی روک دے، سائڈ پر ڈرائیور سے کہا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں۔ اسد، تم پہلے لڑکے ہو جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں، جس سے میں بھی ملنے آئی، ورنہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ماریہ آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا۔ ماریہ، میں جانتا ہوں تم ایک نیک اور باحیا لڑکی ہو، اسد بولتا ہے۔ ماریہ مسکراتے ہوئے کار سے اترتی ہے۔ اسد کی گاڑی چلی جاتی ہے۔ ماریہ ہنستے ہوئے اپنے ساتھی کو فون ملاتی ہے۔ ہیلو راجہ، مرغا جال میں پھنس گیا، ماریہ پھر کہکا لگایا۔ اشر، تم ٹھیک ہو؟ یہ تمہارے ہاتھ سے خون کتنا بہہ رہا ہے؟ ارسلان پریشانی سے بولتا ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس یہ ہاتھ میں ہلکی سی چوٹ لگی ہے۔ اشر سے جلدی میں نکلتے ہوئے نیچے گر گیا تھا گاڑی سے جلدی میں نکلتے ہوئے نیچے گر گیا تھا تو لگ گئی، اشر نے کہا۔ اچھا تم میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ یہ آدمی کون ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے مارنے کا کمیشن لیا ہے، اب بے ہوش ہے، کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائے گا۔ اشر بولتا ہے، تم جلدی سے اس آدمی کو گاڑی میں ڈالو اور ٹرک یہیں رہنے دو۔ اشر نے ارسلان سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی کرو، پولیس یہاں آتی ہوگی۔ ارسلان ادھر ادھر نظر ڈالتے ہوئے کہتا ہے۔ اشر ارسلان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اشر ہاسپٹل جانے کی بجائے اپنے فلیٹ میں چلا جاتا ہے، وہیں اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں۔ عرشیہ کو فون کر کے اپنی خیریت کا بتاتا ہے۔ اشر، تم بھابھی کو بھی فون کر کے بتا دو، اب تک تو میڈیا میں تیرے ایکسیڈنٹ کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی ہوگی۔ ارسلان نے اشر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کی بلا میں مروں یا جیوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اشر درد سے کہتے ہوئے بولتا ہے۔ اتنے میں ارسلان کے موبائل پر ارم کی کال آ جاتی ہے۔ وہ اشر کے ایکسیڈنٹ کا بتا رہی تھی۔ ارسلان ارم کو سچ نہیں بتاتا، اسے دعا کرنے کا بولتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فون بند کرنے کے بعد ارسلان اشر سے بولتا ہے، میرے پاس ایک پلان ہے، تم میڈیا کو فون کر کے میرے شدید زخمی ہونے کے بتاؤ اور اس آدمی کے بے ہوش ہونے کے بعد اسے میڈیا کے سامنے پیش کرو۔ اس آدمی کے ہوش آنے کے بعد اسے میڈیا کے سامنے پیش کرو۔ مجھے پتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ہاشم بیگ کا ہی ہاتھ ہے، اشر بولتا ہے۔ ارسلان میڈیا کے نمائندے کو فون ملاتا ہے۔ ڈاکٹر طلعت صاحب، آپ کے ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ تو خالی ہے نا؟ اشر شرارتانہ مسکراہٹ چہرے پر لیے بولتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ناسمجھی سے ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ اشر کے بچنے کی خبر میڈیا میں چل رہی تھی۔ آیت کو یہ خبر سن کر جان میں جان آتی۔ سکینہ، تم یہ صفائی چھوڑو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ آیت سکینہ سے بولتی ہے۔ کیسا کام بیگم صاحبہ؟ تم ارسلان کو فون میں لا کر اشر کی خیریت معلوم کرو۔ آیت ہچکچاتے ہوئے بولتی ہے، جیسے کوئی جرم کرنے کا بول رہی ہو۔ سکینہ حیرت سے آیت کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ دراصل میں خود فون کر لیتی مگر میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آیت نے بے تکا سا جواز پیش کیا۔ سکینہ کو آیت کی ذہنی حالت پر شک ہوا، پھر آیت کے ہاتھ سے فون لیے ارسلان کو ملاتی ہے۔ سکینہ اشر کی خیریت کا پوچھ کر فون بند کرتی ہے۔ بیگم صاحب ٹھیک ہیں، بس چوٹ زیادہ لگ گئی ہیں۔ سکینہ بولتی ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ آیت اپنا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے بولتی ہے۔ سکینہ کچن میں چلی جاتی ہے۔ آیت کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل جا کر اشر سے مل لے، لیکن ہائے یہ انا، اشر ٹھیک ہے یہ جان کر آیت کی بے چینی میں کچھ قرار آیا۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی۔ ہاشم بیگ جو اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، وہ اشر کے بچنے کی خبر سن کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ عدنان ہاشم بیگ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتا دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی پر اچانک سے بریکنگ نیوز آتی ہے جس کو دیکھ کر عدنان کو اتنی ٹھنڈ میں پسینے آنے لگے۔ نیوز میں اشر پر حملے کرنے والے کی تصویر چل رہی تھی۔ یہ تو شیدے کی تصویر ہے، عدنان پریشانی سے بولتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آخر اس نے پولیس کے سامنے منہ کھول دیا تو تمہارے چکر میں فضول میں پکڑا گیا۔ عدنان اپنا سر پکڑ کر بولتا ہے، یہ مشورہ تم نے مجھے دیا تھا، اب جب وہ پکڑا گیا تو سارا ملبہ مجھ پر ڈال رہے ہو۔ ہاشم بیگ غصے سے بولتا ہے، ارے نیکی کا زمانہ نہیں رہا، تم ہی تو آگے میرے پاس۔ اشر کا رونا روتے عدنان چیخ کر بولا،
ایک دوسرے کو الزام دینے سے بہتر ہے اس مسئلے کا حل نکل جائے۔ یہ کیس اگر پولیس کے پاس ہوتا تو میں اس معاملے کو دیکھ لیتا، لیکن یہ کیس پاک فوج کے انڈر ہے۔ ہاشم بیگ پریشانی سے بولتا ہے، تم اپنے وکیل کو فون میں لا کر بات کرو اور کیا پتہ وہ کچھ بہتر مشورہ دے۔ عدنان نے تجویز دی، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ہاشم بیگ نے عدنان کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اشر سے ہاسپٹل میں ملنے انم پروین کے ساتھ آئی تھی۔ اشر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ انم مشکل سے آنکھ میں آنسو لے کر اشر سے کہا۔ نہیں، جب تک تم سب کی دعا ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اشر دھیمی آواز میں کہا۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا، ویسے تم برا مت منانا، لیکن گھر میں سانپ رکھو گے تو زہر ہی ملے گا۔ پروین کا اشارہ عائد کی طرف تھا۔ عائشہ کو پروین کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اشر کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے آرام کا بولا۔ زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا۔ ارسلان ماحول میں گرمی دیکھ کر پروین سے بولتا ہے، اچھا ہم چلتے ہیں بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ پروین اشر کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بولتی ہے۔ انم کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اشر نے سکھ کا سانس لیا۔ بھائی آپ نے تو فون پر کہا تھا معمولی سے چوٹ آئی ہے، لیکن یہاں آ کے دیکھ رہی ہوں آپ بہت زخمی معلوم ہو رہے ہیں۔ عرشیہ اشر سے خفا ہو کے بولتی ہے، نہیں بھائی کی جان۔ اشر سے پہلے سچ بتاتا ہے۔ ارسلان بیچ میں بولنے لگا، اشر نہیں چاہتا تھا تم پریشان ہو، اس لیے اس نے یہ سب کیا۔ ارسلان اشر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بھائی پتہ ہے بھابھی بہت پریشان ہو رہی ہے، اتنی بار مجھے فون کر کے آپ کا پوچھا۔ اشر عرشیہ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اشر اب مزید باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عرشیہ اشر کے جواب نہیں دینے پر خاموشی سے باہر چلی جاتی۔ اظہر بیٹا، تمہارے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ تم جو ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے، میرا اس رقم سے اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا۔ تمہارے بھائی وہ پیسے جو تم سب کے لیے بھیجتے تھے وہ لینے 10 تاریخ کو آ جاتے تھے۔ اس کے بعد کوئی بوڑھی ماں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ عرفان نے دکھ سے کہا، ماں جی میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اظہر نذیر بولتا ہے، بیٹا کس طرح مجھے اپنے پوتے اشر سے ملواؤ گے؟ وہ عرشیہ اس وقت 3 ماہ کی تھی، اب تو بڑی ہو گئی ہوگی، نہ جانے اس وقت دونوں کہاں ہوں گے۔ عرفان نے آہ بڑھتے ہوئے کہا۔ اظہر نذیر خاموش رہتا ہے۔ نسیم بیگم نماز میں رو رو کر اللہ سے اپنے پوتیوں کے نصیب کے لیے دعا مانگ رہی تھی اور اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے اللہ سے التجا کر رہی تھی۔ جب دیکھو تب بڑھیا منحوست پھیلائی رکھتی ہے، نہ جانے کون مر گیا جس کے لیے رو رو کے دعا مانگی جا رہی ہے۔ عرشی نسیم بیگم کو دعا کرتے دیکھ کر بولتی ہے۔ رات کے 11 بجے ارسلان گھر آتا ہے۔ ارم ارسلان کے اندر آتے ہی سوالات کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اشر بھائی کیسے ہیں اور کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ ارم ارسلان سے پوچھتی ہے۔ ریلیکس ارم، سانس تو لیں، ارسلان اپنے موزے اتارتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، میں آپ کے لیے پانی لا دوں؟ ارم کو ارسلان کے تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر بولتی ہے، نہیں یار چائے پلا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ارسلان صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، جی ابھی لاتی ہوں۔ ارم ارسلان سے بول کر کچن میں چلی جاتی ہے۔ فرمان اشر سے ملنے ہاسپٹل آیا تھا۔ اشر کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ اشر فرمان کے ساتھ گھر جا رہا تھا۔ میں ایک دن کے لیے گاؤں کیا چلا گیا، تم نے اپنا یہ حال کر لیا؟ فرمان اشر سے مذاق کرتے ہوئے بولتا ہے۔ بس دیکھ لے بھائی، اشر مسکراتے ہوئے کہا۔ فرمان ہنستے ہوئے کار اسٹارٹ کرتا ہے۔ اشر کو عائد کے ڈسچارج ہونے کے بارے میں عرشیہ نے فون کر کے بتا دیا تھا۔ عائد نے اشر کے لیے پرہیزی کھانا بنا لیا تھا۔ عائد بے صبری سے اشر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عائد آج یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ اشر گھر جانے کی بجائے اپنے آفس گیا تھا۔ اشر کو جو بڑا پروجیکٹ ملا تھا اس کے لیے اشر نے ارجنٹ اسٹاف کی میٹنگ بلائی تھی۔ اشر اپنے اسٹاف کے ساتھ پروجیکٹ ڈسکس کر رہا تھا۔ سر، اس پروجیکٹ سے ہاشم بیگ کی کمپنی کو بہت نقصان پہنچے گا، مینیجر طاہر اشر کو فائل دکھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے تو کام کب سے شروع ہوگا؟ اشر فائل اسٹڈی کرتے ہوئے کہا۔ سر آج سے شروع کر دیا جائے گا، مینیجر طاہر نے کہا۔ گڈ، اشر نے کہا۔ عرشیہ اپنی دوست کے شاپنگ سینٹر میں آئی تھی۔ یار کوئی مشرقی لباس آپ لوگوں کے پاس ہے؟ یہاں تو کسی ڈریس میں آستینیں غائب ہیں اور کسی کا گلا بہت بڑا ہے، کسی کے دوپٹہ بہت چھوٹا ہے جیسے بچوں کا دوپٹہ ہو۔ عرشیہ غصے سے لڑکی سے بولتی ہے، سوری میم، ہمارے پاس اس طرح کا ڈریس نہیں، گائیڈ کرنے والی لڑکی بولتی ہے۔ چلو یہاں سے رمشا، عرشیہ غصے سے اپنی دوست سے بولتی ہے۔ عرشیہ جانے لگتی ہے۔ پیچھے سے دوسری لڑکی آواز دیتی ہے، میم رکیے، ہمارے پاس آپ کے پسند کے ڈریس ہیں، اپنے پاس رکھ لو۔ عرشیہ مڑ کے بولتی ہے اور رمشا کا ہاتھ پکڑ کر
بوتیک سے باہر نکلتی ہے۔ عرشیہ کے جانے کے بعد دوسری لڑکی اس لڑکی کے پاس آتی ہے۔ تمہارے ذرا عقل نہیں؟ کیا ضرورت تھی یہ بولنے کی؟ اگر میڈم کو پتہ چلا کہ کسٹمر بنا کچھ خریدے چلے گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ بوتیک کی انچارج بولتی ہے، سوری میم، مجھے نہیں پتہ تھا، میرا آج پہلا دن ہے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے بولتی ہے۔ انچارج سر جھٹک کر چلی جاتی ہے۔ اشر ارم سے ملنے آیا تھا۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کیوں آئے؟ اس حالت میں آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ ارم اشر کو یہاں دیکھ کر بولتی ہے۔ اشر ارم کی بات پر مسکراتا ہے۔ اچھا آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوئی ارم اشر کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر بولتی ہے، نہیں مجھے چائے نہیں پینی، تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اشر ارم کو جاتا دیکھ کر بولتا ہے۔ ارم رک کر اشر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ بیٹھو یہاں، اشر سامنے والے صوفے پر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارم صوفے پہ آ کے بیٹھتی ہے۔ ارم تم عائد کی باتوں کا برا نہیں مناؤ، وہ سچ سے نا واقف ہے، تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، ارسلان بہت اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات نئے سرے سے کرو، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ ارم بولنے کے لیے منہ کھولتی ہے۔ ایک منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اشر ارم کو بولنے سے روکتا ہے۔ میں مانتا ہوں سب بھول جانا آسان نہیں، لیکن زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بھولنا ضروری ہے۔ اشر بول کے صوفے سے کھڑا ہوتا ہے۔ ارم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ جو میں نے کہا اس بارے میں سوچنا ضرور، اشر بول کے چلا جاتا ہے۔ ارم وہی بیٹھی رہ جاتی ہے۔ اشر کو گھر آتے ہوئے رات ہو گئی تھی۔ رات کے 8 بجے تھے۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر اشر کے لیے گیٹ کھولتا ہے۔ اشر کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر عائد جلدی سے کمرے سے نکلتی ہے۔ اشر گاڑی سے اتر کے گھر میں داخل ہوا۔ عائد جلدی سے سیڑھی سے اترتی ہے اور بھاگتے ہوئے اشر کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ آپ ٹھیک ہیں اشر؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ عائد اشر کے سینے پر اپنا سر رکھ کر بولتی ہے۔ اشر حیرت سے عائد کو اپنے اتنے قریب دیکھ رہا تھا۔ عائد کی دل کی دھڑکن کی آواز اشر کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ عائد اشر کے حصار میں ہونے لگی تھی۔ اشر کے کندھے میں چوٹ لگی تھی۔ عائد وہیں ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اشر عرشیہ کو اپنے کمرے سے آتا دیکھ لیتا ہے۔ جلدی سے عائد کو خود سے دور کرتا ہے۔ عائد اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوئی۔ اشر عائد کا شرم سے لال چہرہ دیکھتا ہے۔ بھائی آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، بھابھی کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بھابھی نے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ کے انتظار میں صبح سے بھوکی بیٹھی ہیں، عرشیہ بولتی ہے۔ صوفے پہ بیٹھتی ہے اور ٹی وی چلانے لگتی ہے۔ اشر حیرت سے عائد کی طرف دیکھتا ہے۔ میں کھانا لگاتی ہوں۔ عائد خود پر اشر کی نظریں محسوس کرتے ہوئے بولتی ہے۔ عائد جلدی سے کچن میں چلی جاتی ہے۔ اشر مسکرانے لگتا ہے اور سیڑھی کی طرف بڑھتا ہے۔ عائد اشر اور اپنے لیے کھانا نکال کر ٹرے میں رکھ کر کمرے کی طرف بڑھتی ہے۔ اشر اپنی شرٹ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہاتھ اٹھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ عائد ٹرے میز پر رکھے اشر کی طرف دیکھتی ہے۔ لائیں میں مدد کرتی ہوں، عائد اشر سے بولتی ہے۔ نہیں میں کر لوں گا، اشر بولتا ہے۔ میں کر دیتی ہوں، عائد بضد رہی۔ عائد اشر کی شرٹ کے بٹن کھولتی ہے اور آرام سے اشر کا ہاتھ آستین سے نکال لیتی ہے۔ بنا شرٹ کے اشر کی باڈی پر عکس دیکھ رہی تھی۔ عائد اشر کی باڈی دیکھتی رہ گئی تھی۔ عائد کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اشر مسکراتا ہوا عائد کے قریب ہوتا ہے۔ اچھی باڈی ہے نا؟ عائد اشر کے اس طرح بولنے سے گھبرا کر جلدی الماری کی طرف بڑھتی ہے۔ اشر کے لیے وائٹ شرٹ نکالتی ہے اور اشر کی طرف بڑھاتی ہے۔ عائد اشر کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اشر عائد کے جھجک دیکھ کر محسوس کر رہا تھا کہ عائد جلدی اشر کو شرٹ پہننے کے لیے واش روم میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ اشر مسکراتا ہوا عائد کو آتا دیکھتا ہے۔ اشر کے لیے کھانا کھانے والی ٹرے اٹھائی بیڈ پر رکھتی ہے۔ اشر کھانا کھا لے اشر سے بولتی ہے۔ اشر عائد کو اپنا زخمی ہاتھ دکھاتا ہے۔ عائد خود روٹی توڑ کر سالن میں لگا کر اشر کی طرف نوالا بڑھاتی ہے۔ اشر عائد کی طرف دیکھتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ عائد کی انگلی اشر کے ہونٹ سے ٹچ ہوتی ہے۔ عائد جی جان تڑپ جاتی ہے۔ عائد جلدی سے اشر کو کھانا کھلانے لگی۔ کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ اشر شرارتن سے بولتا ہے۔ یار آرام سے کھلاؤ، انسان ہوں، چبانے میں ٹائم لگتا ہے، اشر مسکین سے شکل بنا کے بولتا ہے۔ عائد شرمندہ ہو جاتی ہے۔ سوری، عائد بولتی ہے۔ عائد ایک نوالا خود کھاتی ہے اور دوسرا اشر کو کھلاتی ہے۔ سنا ہے کوئی ہمارے انتظار میں بھوکا رہا؟ اشر عائد کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ عائد شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیتی ہے۔ اشر نے کہکا لگایا۔ اشر عائد کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور عائد اشر کی آنکھوں میں، دونوں ایک دوسروں کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں۔ اظہار کے 100 رنگ ہیں، ایک رنگ ہے ان میں خاموشی، نگاہوں سے خطابت کا طریقہ۔ تم اہل نظر ہو
تو تمہیں کیوں نہیں آتا نظروں کی گزارش کو سمجھنے کا سلیقہ؟ اشر نے بے اختیاری عائد کی آنکھوں میں اپنے لب رکھتا ہے۔ عائد اشر کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ کچھ وقت ایسے گزر جاتا ہے۔ اشر دیکھتا ہے عائد سو گئی۔ اشر کھانے کی ٹرے کو سائڈ پر رکھتا ہے۔ اشر یہ سب بہت آرام سے کرتا ہے تاکہ عائد کی آنکھ نہ کھلے، اور پھر عائد کے سر پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں موند لیتا ہے۔